یہ دین نہیں ہے، ہم غلطی میں ہیں، ہم بے وقوفی میں ہیں، ہم سمجھتے ہم دیندار ہیں، ہم کوئی دیندار نہیں ہے، ہم چند عبادات کو بجا لانے کا نام دین سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی ہم سے فکری یہ غلطی ہو رہی ہے۔ یہ ہے بیت اللہ میں 25 لاکھ مسلمان آمین کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ان کی اسرا مدد کر جس طرح تو نے بدر میں کی، اللہ آسمان سے فرشتے اتار۔ کیا آسمانی فرشتے ختم ہو گئے ہیں؟ وہ آج مدد کو نہیں آ سکتے؟ یہ ہم نے نماز پڑھی، اللہ قبول فرمائے، کیا یہ نماز دین ہے؟ روزہ دین ہے؟ حج دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ عبادات ہیں، یہ مذہب ہے۔ اب آپ بتائیں، ہم نے نماز پڑھی، ہمارے محلے کو کیا فائدہ اس کا؟ کوئی محلے کو فائدہ ہے؟ ہم روزہ رکھے 15-16 گھنٹے بھوکے رہے، ہمارے محلے والوں کو کیا فائدہ؟ میں آپ حج کر کے آ جائیں، محلے کو والے کو کوئی فائدہ ہے؟ محلے والوں کو میرے معاملات کا فائدہ ہے، میرے کردار کا فائدہ ہے، میری عبادات یہ میرا ذاتی عمل ہے، اس کا محلے شہر کو سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو اسلام کو بطور دین ہمارے لیے پسند کیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو اللہ نے اسلام کو بطور دین ہمارے لیے پسند کیا ہے، وہ دین کیا ہے؟ وہ دین کیا ہے؟ اور نمازیں تو ہماری تربیت کرتی ہیں دین کو غالب کرنے کے لیے، روزے تو تربیت کرتے ہیں دین کو غالب کرنے کے لیے، حج یہ سارے اسباب ہیں دین کو غالب کرنے کے لیے۔ وہ دین کیا چیز ہے جس نے غالب ہونا ہے؟ وہ دین کیا چیز ہے؟ وہ دین سسٹم ہے، وہ دین عزم ہے، وہ تہذیب و تمدن ہے اسلام کی، جس نے تمام ادیان کے اوپر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہ دین حق ہے جس نے پورے ادیان کے اوپر غالب ہونا ہے۔ وہ آپ کی تہذیب ہے، آپ کے تمدن ہے، آپ کی سیاست ہے، آپ کی ثقافت ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہونے کے لیے دینوں پر آیا ہے، غالب ہو کر رہنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ مجھے بتائیں، آج چھوٹا سا اسرائیل، اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیا غزہ کی 57 اسلامی ملک، اگر دین ہوتا تو کبھی اسرائیل یہ جرت کرتا؟ یہ دین نہیں ہے، ہم غلطی میں ہیں، ہم بے وقوفی میں ہیں، ہم سمجھتے ہم دیندار ہیں، ہم کوئی دیندار نہیں ہے، ہم چند عبادات کو بجا لانے کا نام دین سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی ہم سے فکری یہ غلطی ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے، بیت اللہ میں 25 لاکھ مسلمان آمین کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ان کی اسرا مدد کر جس طرح تو نے بدر میں کی، اللہ آسمان سے فرشتے اتار۔ کیا آسمانی فرشتے ختم ہو گئے ہیں؟ وہ آج مدد کو نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آتے کیوں نہیں؟ حرم میں 25-25 لاکھ لوگ، اجتماعات میں 20-20 لاکھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں، مدد آتی کیوں نہیں؟ اس گاؤں میں آج سے 20 سال پہلے ایک مسجد ہوگی، آج 20 مسجد ہوں گی۔ اس شہر اکاڑا میں جب ہم سٹوڈنٹ تھے، پڑھتا تھا میں یہاں MC ہائی اسکول میں، چند مسجدیں تھی، آج ماشاءاللہ کوئی گلی نہیں جہاں مسجد نہ ہو۔ کیا دین غالب آ گیا ہے؟ مسجدیں بنانے سے دین غالب آیا ہے؟ نمازی بڑھنے سے دین غالب آیا ہے؟ بھائی یہ عبادات ہیں، یہ ساری عبادات ضروری ہیں، مسلمان کی پہچان آئیڈینٹی کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، مگر یاد رکھو آئیڈینٹی کافی نہیں ہے، پہچان یہ صرف کافی نہیں ہے۔ کینٹ میں داخل ہونے کے لیے ایک آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے، یا آپ کا ٹوکن سا کوئی لگا ہوتا ہے، یہ پہچان ہے کہ آپ کینٹ میں جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کینٹ میں جا کر آپ کینٹ کے سارے امور کو اپنے اختیارات میں لے لیں گے؟ نہیں لے سکتے، وہ صرف اندر جانے کی، یہ نماز روزہ اسلام کے اندر لانے کی ہماری آئیڈینٹی ہے۔ ہم اندر آ گئے، اب اندر کے تقاضے کچھ اور ہیں جس سے ہم سارے اسلامی ملک غافل ہیں۔ اللہ غزہ کی مدد فرما، اللہ نہیں کر رہا۔ اللہ کہتا ہے کمبختو 2 ارب ہو کر مجھ سے کہتے ہو تم لولے ہو، لنگڑے ہو، کانے ہو، کہتے ہو صلاح الدین ایوبی آ جائے، 2 ارب میں ایک ایوبی نہیں پیدا ہوا، انہی کا ساتھ، انہی کی سپورٹ، انہی کا اتحادی۔ پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ
خالد بن ولید جیسا کمانڈر دے دے، محمد بن قاسم جیسا عظیم جرنیل آ جائے، اللہ کہتا ہے یہ سب کذاب، جھوٹے منافق، جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی میرے گھر میں بیٹھ کے۔ 2 ارب میں کوئی غالب نہیں آنے والا محمد بن قاسم، کوئی صلاح الدین نہیں پیدا ہو سکتا۔ کیوں؟ ہم نے اپنے لوگوں کی تربیت مذہب پر کی ہے، دین پر کی نہیں۔ ہم نے آج تک ان کو نہیں بتایا بیٹا یہ مذہب ہے، یہ دین ہے۔ مذہب اور چیز ہے، دین اور چیز ہے۔ مذہب دین کے قریب لاتا ہے، جب قریب لا کے اس کے لیے جدوجہد کر کے اس کی تمہاری ایٹیکیٹس، تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن، تمہارے معاملات، تمہاری عبادات وہ دین کے تابع ہوتی ہیں، وہ بطور نظام تم نے پٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ نظام پٹ کرو گے، اللہ کہتا ہے فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، پھر میں آسمان و زمین کے سارے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے میرے دین کو اپنا لیا، اب میں سارے خزانے ان کے اوپر کھول دیتا ہوں۔ جب یہ نہیں نہ کرتے، اللہ کہتا ہے کہ پھر میں برکات کو واپس لے لیتا ہوں۔